جب سمرقند پہلا شہر جو چنگیز خان نے فتح کیا مسلمانوں کا سمرقند تھا، سمرقند، تو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تھا لمبی سموری ٹوپی پہنے ہوئے، کہنے لگا جس اللہ کا تم مانتے ہو میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں، میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں۔ تو جب نافرمانی آتی ہے یعنی ہم ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اوروں کو لاتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ نظام کو سیدھا چلا دیتا ہے، پھر ان کو پست کر دیتا ہے، پھر اپنوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت حکومت کا مال ہڑپ کریں گے، حکومت کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھا جائیں گے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جب میری امت کا پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا اور اکثریت فقیر ہو جائے گی۔ اذا اتخذ الفیء دولا، یہ دونوں مطلب اس وقت موجود ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں ہے اور حکومت کے کارندے اکثر بددیانت ہیں اور وہ حکومت کا پیسہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، حکومت فقیر ہو رہی ہے۔ والامانۃ مغنما، لوگ امانت کھا جائیں گے۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کا انکار ہو جائے گا۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے۔ واطاع الرجل زوجتہ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وعق امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وادنی صدیقہ، دوست کو قریب کریں گے۔ واقصی اباہ، باپ سے بدسلوکی کریں گے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان شخص ہوگا۔ وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل اور ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملیں گے مطلب کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیوں کا احترام شروع ہو جائے گا۔ فاحشہ عورتوں کا احترام شروع ہو جائے گا اور وہ معزز ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات گھر گھر میں موجود ہو جائیں گے۔ وَارْتَفَّتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ ولبس الحریر، اور لوگ ریشم پہنیں گے۔ اور جب یہ میری امت کرے گی، جب یہ کام میری امت کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر سرخ آندھیاں آئیں گی، ریحن حمراء، وزلزلتن، زلزلے آئیں گے، ومسخن، یہ مسخ ہوں گے، وقذفن، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، وآیات متتابعات، ان پر اوپر نیچے عذاب آئیں گے۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ تو ہم امت وسط ہیں، امت وسط۔ جب ہم ٹیڑے ہوں گے تو سارا نظام ٹیڑا ہو جائے گا، اور جب ہم سیدھے ہوں گے تو سارا نظام سیدھا چلے گا۔ ہمارا سیدھا ہونا کیا ہے کہ ہم اللہ کے گواہ ہیں، اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے، بحر و بر کا خالق ہے، بحر و برکت پر قابض ہے۔ یہ گواہی ہم نے ساری دنیا کو، شہداء علی الناس۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کو کمرہ عدالت بنا دیا ہے، ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہیں، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں۔ اللہ کے وکیل انبیاء ہیں، شیطان کے وکیل انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ ان دونوں کے دلائل بڑے گرما گرم چل رہے ہیں۔ شیطان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں کہ ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے، تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں زندہ کرے گا۔ شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، بھلا قبروں میں جا کر کوئی واپس آیا؟ قبر سے نکل کر کوئی واپس آیا؟ ہڈیاں پرانی ہو کر بکھر گئیں، کوئی زندہ ہو کے آیا؟ رحمان، اشارہ قرآن سے ہی بتا رہا ہوں، دونوں دلائل اللہ قرآن میں بتا رہا ہے تاکہ ہم آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے بھی پہچان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں، رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں اللہ نے بنایا، اسی میں تمہیں واپس بھیجے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے ایسے ہی ایک دن تمہیں بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ جیسے منتشر ذرات کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، تمہیں بھی ایسے اللہ تعالیٰ منتشر ذرات کو جوڑ کر اثر نو انسان بنا دے گا۔ اور شیطان نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی ہے دنیا کی زندگی، مزے کر لو، موج کر لو، میلہ کر لو۔ اور رحمان کے وکیلوں نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے چکر میں نہ آؤ۔ یہ ایک بڑا طاقتور سلسلہ دلائل کا چلا۔ رحمان کے وکیلوں کی دلیل ہے کہ اللہ ہے،
اور وحدہ لا شریک ہے. یہ گواہی ہم نے دینی ہے ساری دنیا کے انسانوں میں آ کر. شیطان کے وکیل کہہ رہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں. کہاں ہے؟ کہاں ہے تو دکھاؤ. کہاں ہے تو دکھاؤ. کہاں ہے تمہارا رب؟ کوئی نہیں کوئی نہیں. ما یہلکنا الا الدہر. ہمیں تو نیچر مارتی ہے, ہمیں تو فطرت مارتی ہے, جس کو مدر نیچر کہتے ہیں آج کل, مدر نیچر. ہم تو فطرت سے پیدا ہوتے ہیں, فطرت سے مر جاتے ہیں. اللہ ہے ہی کوئی نہیں, اللہ ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم اس کی گواہی دینے ہیں کہ اللہ ہے. پہلے اپنے نبی کی گواہی سنو کہ ہمارے نبی نے کیسے گواہی دی. ہمارے نبی انبیاء دلیل دے رہے ہیں, انبیاء دلائل دے رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو اپنے نبی کی سنو. اللہم فاطر السماوات والارض. اے زمین آسمان کے بنانے والے, عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر کو جاننے والے, ذوالجلال والاکرام, اے بڑائی بزرگی اور عزت والے. اللہم فاطر السماوات والارض, عالم الغیب والشہادہ, ذوالجلال والاکرام. کتنے باعزت ناموں سے پکارا. فإنی آحد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا. میں اس دنیا کی زندگی میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں. واشہدک, اور میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں. وکفی بک شہیدا, اور تجھ سے بڑا کوئی گواہ ہے کوئی نہیں. انی اشہد ان لا الہ الا انت, میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. وحدک, تو اکیلا. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. لک الملک, بادشاہی تیری. ولک الحمد, سب تعریف تیری. لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر, اور تو ہر چیز پر قادر مطلق. واشہد ان محمدا عبدک ورسولک, اور اپنی گواہی خود دے رہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا بندہ ہوں, تیرا رسول ہوں. واشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں, ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ, تیری ملاقات سچ ہے, تجھ سے ملاقات ہونے والی ہے. تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو زندہ کرے گا. جنت بھی حق ہے, قیامت بھی حق ہے, اور تو مردوں کو زندہ کرے گا. ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک طبقہ جہنم میں جائے گا. یہ اپنے نبی کی دیکھو کیسے خوبصورت گواہی. یہی گواہی دینا ہمارے ذمہ ہے. یہ سارے عالم کے انسانوں کو بتانا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. سب اس کے ارادے سے بنا, اس کے ارادے سے باقی ہے, اس کے ارادے سے زندگی ہے, اس کے ارادے سے موت ہے, اس کے ارادے سے مری کے پہاڑوں نے سبز چادر پہنی, کوئٹہ کے پہاڑوں نے سیاہ چادر پہنی, سکردو کے پہاڑوں نے سفید چادر پہنی. اسی کے ارادے سے سمندروں کا پانی کڑوا ہوا, مری کے چشموں کا پانی میٹھا ہوا. اسی کے ارادے سے دریاؤں کا رخ شمال کو چلا. اسی کے ارادے سے لکڑی میں سے پھل نکلا, پھل پہ رنگ اس نے اپنی قدرت سے چڑھایا, مٹھاس اللہ نے اپنی قدرت سے بھری, ذائقے اللہ نے اپنی قدرت سے بھرے. ایک وقت میں وہ اللہ, ایک وقت میں بیان کر رہا ہوں, اب اس میں لکھ تو نہیں سکتا. میں بیان کر رہا ہوں تو اب نماز تو نہیں پڑھ سکتا. میں بیان کر رہا ہوں تو اب روٹی تو نہیں کھا سکتا. ایک وقت میں ایک ہی کام انسان کرے گا. میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جو ایک پل میں نباتات کا جہان بھی چلاتا ہے, حیوانات کا جہان بھی چلاتا ہے, انسانوں کا جہان بھی چلاتا ہے, پانیوں کا جہان بھی چلاتا ہے, میٹھے پانی کو بھی چلاتا ہے, کڑوے کو بھی چلاتا ہے, آسمانوں کو بھی چلاتا ہے, نورانیوں کو بھی دیکھتا ہے, نوریوں کو بھی دیکھتا ہے, ناریوں کو بھی دیکھتا ہے. ایک وقت میں پھولوں میں رنگ بھر رہا, کہیں پھول مکمل ہو چکے تو ان میں خوشبو بھر رہا, کہیں بور آ چکا, کہیں پھل بن رہا, کہیں ڈوڈی لگ رہی, کہیں ذائقے بھر رہا, کہیں خوشبوئیں بھر رہا. کسی کو میٹھا بنا رہا, کسی کو کڑوا بنا رہا, کسی کو سفید رنگ دیا, کسی کو سبز رنگ دیا, کسی کو سرخ رنگ دیا. کسی میں زہر بھرا, کسی میں شہد بھرا, کسی میں مٹھاس بھری, کسی میں کڑواہٹ بھری. کسی انڈے سے مور نکالا, کسی انڈے سے مرغا نکالا, کسی انڈے سے مگرمچھ نکالا, کسی انڈے سے سانپ نکالا, کسی انڈے سے تیتر نکالا, کسی انڈے سے کبوتر نکالا, کسی انڈے سے بٹیر نکالا. اتنے سارے نظام کو چلاتے ہوئے کبھی خطا نہ کھائی کہ کوے کے انڈے سے تیتر نکل آئے, تیتر کے انڈے سے سانپ نکل آئے, سانپ کے انڈے سے مگرمچھ نکل آئے, کچھوے کے انڈے سے مچھلی نکل آئے. لاکھوں کروڑوں اربوں مچھلیوں نے انڈے دیے, مچھروں نے انڈے دیے, مکھیوں نے انڈے دیے, شہد کی مکھی نے انڈے دیے, پرندوں نے انڈے دیے. کوئی گھونسلے میں, کوئی پانی میں, کوئی زمین کے اندر, کوئی جوہڑ میں, کوئی گندے پانی میں, کوئی میٹھے پانی میں, کوئی
اوپر کوئی نیچے، کسی نے ٹوکرے کے نیچے، کسی نے پتوں کے نیچے، کسی نے درخت کے نیچے، ساری کائنات کے انڈوں پر نظر رکھے ہوئے مچھر میں سے مچھر نکال رہا، مور میں سے مور نکال رہا، اس کو رنگ بھی بھر رہا، اس کے رنگ بھی بدل رہا، اس کی ٹانگوں کو اس کے حساب سے بنا رہا، مرغابی کے اندر پردے لگا رہا تھا کہ تیرنا اس کو آ سکے، اور عقاب کے پنجے بنا رہا تھا کہ جھپٹا مار سکے، چونچ کو ٹیڑھا کر رہا تھا کہ گوشت کو کھا سکے۔ اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے انسان کی شکل بنا رہا، ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرا رہا، اس پر اس کو علقہ بنا رہا، اسے مضغہ بنا رہا، اس میں ہڈیاں بھر رہا، کہیں ناک لگا رہا، کہیں کان لگا رہا، کہیں روح ڈالی جا چکی، کہیں بچہ حرکت میں آ چکا، کہیں باہر آنے کو تیار، کہیں بچہ بن رہا، کہیں بچی بن رہی، کہیں ناقص بن رہا، کہیں مکمل بن رہا، کوئی پہلے گر رہا، کوئی پورا ہو کے آ رہا۔ اسی وقت میں ماں کی گود میں بچہ آ چکا ہے، اسے دودھ پلانے کا نظام چلا چکا، اور کسی کے دانت نکل چکے اسے روٹی کھلانے کا نظام چلا چکا۔ کوئی مرنے کو جا رہا ہے تو اس کے لیے قبر کا نظام، اس کے لیے کفن کا نظام، بیماروں کا نظام الگ، صحت مند کا الگ، ہواؤں میں اڑنے والوں کا الگ، زمین پہ چلنے والوں کا الگ، 2 پائے کا نظام الگ، 4 پاؤں والوں کا الگ، رینگنے والوں کا الگ، تیرنے والوں کا الگ، چھپنے والوں کا الگ، رات کو نکلنے والوں کا نظام الگ، دن میں نکلنے والوں کا نظام الگ، اندھیرے میں دکھا رہا، اجالے میں دکھا رہا، ساری کائنات کے بحر و بر پر ایک ایک ذرے پر پوری نگاہ رکھنے کے بعد نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ بھائیو، اللہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے اللہ سے اثر لو۔ کن لوگوں سے اثر لے کے؟ اپنے جلسوں سے اثر لے کے، ناظم صاحب، MP صاحب، چودھری صاحب، اور یہ آپ جیسے انسان ہیں، نہ اپنی مرضی سے یہ زندہ ہیں، نہ اپنی مرضی سے یہ مر سکتے ہیں۔ اللہ ان کا پیشاب روک دے، یہ چلا نہیں سکتے، اللہ چلا دے یہ روک نہیں سکتے، اللہ انہیں لٹا دے یہ اٹھ نہیں سکتے، اٹھا دے یہ بیٹھ نہیں سکتے، مار دے یہ جی نہیں سکتے، اللہ ان کو ذلیل کرے، ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ اپنے جیسوں سے اثر لے کر ہم نے زندگی گزاری، اس پر توبہ کرو۔ ایک اللہ کی ذات سے اثر لینا سیکھو، جس کے قبضہ قدرت میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، فضا بھی ہے، ہوا بھی ہے، کائنات بھی ہے، آگ بھی ہے، برق بھی ہے، بھاپ بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہواؤں کے ذرات بھی ہیں، ایک ایک چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس اللہ کا اثر دل میں اتارنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم امتن وسطا، شہداء گواہ، بتانے والے، چونکہ آپ کو پتا ہے آخری فیصلہ تو پھر گواہوں پر ہوتا ہے۔ گواہ، وکیلوں نے دلائل دیے، مدعی کے وکیل کی دلیل آئی، مدعا کے وکیل کی دلیل آئی، پھر گواہ لگے، جس کے گواہ لگ گئے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ادھر انبیاء کے دلائل، ادھر شیطانوں کے دلائل، تو اپنی خوش قسمتی دیکھو، اللہ نے امت محمد کو بولا کہ تم آ کے اب گواہی دو، میں ہوں کہ نہیں ہوں گواہی دو، میں ہوں گواہی دو، میرا نبی سچا ہے گواہی دو، قرآن میری کتاب ہے گواہی دو، جنت ہے اس کی گواہی دو، دوزخ ہے اس کی گواہی دو، اسلام کامل مذہب ہے اس کی گواہی دو۔ اس گواہی کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا گیا، اخرجت للناس، کیونکہ میں نے اس آیت سے لفظ شہادت سے نا یہ ایک تشبیہ اخذ کی ہے کہ گویا ساری کائنات کمرہ عدالت ہے، اور ہزاروں سال سے نبیوں اور شیطانوں کے دلائل چل رہے، اب فیصلہ ہونے کے لیے وکیلوں گواہوں کو بلایا گیا، تو گواہ کو پرکھا جاتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو ہمارے ہاں عدالت میں قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ بھئی تم جو کہو گے سچ کہو گے۔ اس سے پہلے جب اسلامی سلطنت تھی تو ایک محکمہ تھا باقاعدہ اس کے لیے، جس کو ہم CID کہتے ہیں، CID، وہ سارے شہر کے لوگوں پر نظر رکھتا تھا، ایک ایک کے پورے حالات ان کے سامنے ہوتے تھے۔ جب کوئی مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوتا تو جج اس محکمے کے لوگوں سے پوچھتا یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتے یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا تھا۔ اگر وہ محکمے کے لوگ کہہ دیتے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو جج اس کی گواہی کو رد کر دیتا تھا، چاہے چشمدید کیوں نہ ہو۔ چونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تو ہمارے جج قسم لیتے ہیں کہ تم جو کہو گے سچ کہو۔ تو ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم کھرے ہیں کہ کھوٹے ہیں، اس کے لیے کون گواہی دے؟